نمبر 1122۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ روم کی آیت نمبر 28 سے 30 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون۔ ترجمہ، اللہ نے تمہارے لیے خود تمہارے اپنے حال سے ایک مثال بیان فرمائی ہے، وہ یہ کہ ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے، کیا تمہارے غلاموں میں سے کوئی اس میں تمہارا اس طرح شریک ہے کہ تم اور وہ اس رزق میں برابر شریک ہو جاؤ؟ تم ان غلاموں کی شرکت سے اسی طرح ڈرتے ہو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو۔ ہم عقل والوں کے لیے اسی طرح مفصل نشانیاں بیان فرماتے ہیں۔ ضرب لکم مثلا من انفسکم، اللہ نے تمہارے لیے خود تمہارے اپنے حال سے ایک مثال بیان فرمائی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے ایک مثال بیان فرمائی ہے جو مخلوق میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دیتے ہیں۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اے مشرکوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے خود تمہارے اپنے حال سے ایک مثال بیان فرمائی ہے، اور وہ مثال یہ ہے کہ ہم نے تمہیں جو مال و دولت اور رزق دیا ہے، کیا تمہارے غلاموں میں سے کوئی اس میں تمہارا اس طرح شریک ہے کہ آقا اور غلام کو اس مال و متاع میں تصرف کرنے کا یکساں حق حاصل ہو، اور ایسا حق ہو کہ تم اپنے مال و متاع میں ان غلاموں کی اجازت کے پابند ہو، کہ ان کی اجازت کے بغیر تصرف کرنے سے اسی طرح ڈرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کے مشترکہ مال میں بغیر اجازت تصرف کرنے سے ڈرتے ہو۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے خود تمہارے اپنے حال سے ایک مثال بیان فرمائی ہے، اور وہ مثال یہ ہے کہ ہم نے تمہیں جو مال و اسباب دیا ہے، کیا تمہارے غلاموں میں سے کوئی اس میں تمہارا اس طرح شریک ہے کہ تم اور وہ اس مال و اسباب میں برابر کے شریک ہوں؟ حالانکہ تمہارا حال تو یہ ہے کہ تم اپنے مال و اسباب میں ان غلاموں کے شریک ہونے سے اسی طرح ڈرتے ہو جیسے تم آزاد لوگوں کے اپنے مال میں شریک ہونے سے ڈرتے ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب تم کسی صورت میں اپنے غلاموں کو اپنا شریک بنانا پسند نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اس کا شریک کیسے قرار دیتے ہو؟ حالانکہ جنہیں تم اپنا معبود قرار دیتے ہو وہ سب تو اس کے بندے اور مملوک ہیں۔ کذالک، اسی طرح، یعنی جس طرح ہم نے یہاں مفصل نشانی بیان فرمائی، اسی طرح ہم ان لوگوں کے لیے مفصل نشانیاں بیان کرتے ہیں جو اشیاء میں غور و فکر کرنے کے لیے اپنی عقل استعمال کرتے ہیں۔ نشانیوں کا تفصیلی بیان عمومی طور پر تو سب کے لیے ہے، البتہ عقل استعمال کرنے والوں کا بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا کہ یہی لوگ در حقیقت نشانیوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين۔ ترجمہ، بلکہ ظالموں نے جہالت سے اپنی خواہشوں کی پیروی کی تو جس کو اللہ نے گمراہ کیا ہو اسے کون ہدایت دے سکتا ہے، اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، بلکہ ظالموں نے جہالت سے اپنی خواہشوں کی پیروی کی، یعنی جن ظالموں نے اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا انہوں نے جہالت سے اپنی خواہشوں کی پیروی کی اور کسی دلیل کے بغیر اللہ تعالیٰ کے لیے شریک ثابت کر دیا، تو جسے اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا ہو اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور مشرکوں کے لیے کوئی مددگار نہیں جو انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا سکے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ ترجمہ، تو ہر باطل سے الگ ہو کر اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے سیدھا رکھو، یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا۔ اللہ کے بنائے ہوئے میں تبدیلی نہ کرنا یہی سیدھا دین ہے، مگر بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، تو ہر باطل سے الگ ہو کر اپنا چہرہ اللہ کی اطاعت کے لیے سیدھا رکھو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ سے فرمایا کہ جب معاملہ واضح ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی،
اور بہت سے مشرک اپنے ضد و عداوت کی وجہ سے ہدایت حاصل نہ کریں گے تو آپ ان مشرکوں کی طرف کوئی التفات نہ فرمائیں اور اللہ تعالیٰ کے دین پر خلوص، استقامت اور استقلال کے ساتھ قائم رہیں۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی پیدا کی ہوئی فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا۔ اس آیت میں فطرت سے مراد دین اسلام ہے، اور معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو ایمان پر پیدا کیا، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، ہر بچہ فطرت پر پیدا کیا جاتا ہے، یعنی اسی عہد پر پیدا کیا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان سے الست بربکم فرما کر لیا ہے۔ تو دنیا میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اسی اقرار پر پیدا ہوتا ہے، اگرچہ بعد میں وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے لگ جائے۔ بعض مفسرین کے نزدیک فطرت سے مراد خلقت ہے، اور معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو توحید اور دین اسلام قبول کرنے کی صلاحیت کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور فطری طور پر انسان نہ اس دین سے منہ موڑ سکتا ہے اور نہ ہی اس کا انکار کر سکتا ہے، کیونکہ یہ دین ہر اعتبار سے عقل سلیم سے ہم آہنگ اور صحیح فہم کے عین مطابق ہے، اور لوگوں میں سے جو گمراہ ہوگا وہ جنوں اور انسانوں کے شیاطین کے بہکانے سے گمراہ ہوگا۔ حضرت عیاض بن حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے اپنے تمام بندوں کو اس حال میں پیدا کیا کہ وہ باطل سے دور رہنے والے تھے، بے شک ان کے پاس شیطان آئے اور ان کو دین سے پھیر دیا، اور جو چیزیں میں نے ان پر حلال کی تھی وہ انہوں نے ان پر حرام کر دی، اور ان کو میرے ساتھ شرک کرنے کا حکم دیا، حالانکہ میں نے اس شرک پر کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بچہ فطرت پر پیدا کیا جاتا ہے، پھر اس بچے کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا لیتے ہیں۔ نوٹ: یاد رہے کہ دنیاوی احکام یا اخروی نجات میں فطری ایمان کا اعتبار نہیں بلکہ صرف شرعی ایمان معتبر ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں تبدیلی نہ کرنا۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ تم شرک کر کے اللہ تعالیٰ کے دین میں تبدیلی نہ کرو بلکہ اسی دین پر قائم رہو جس پر اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کامل خلقت پر تمہیں پیدا فرمایا ہے تم اس میں تبدیلی نہ کرو۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا دین ہی سیدھا دین ہے جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں، مگر بہت سے لوگ اس کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ تو اے لوگوں، تم اسی دین پر